بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ العبس۔ عبس و نمبر 6، عبس و تولا، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، انجاءہ الاعمی، اس بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا۔ نمبر 7، وما یدریک لعلہ یزکا، اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ ہوش سنورتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا سوچتا تو کام آتا اس کو سمجھانا۔ نمبر 8، اما من استغنا، وہ جو پرواہ نہیں کرتا۔ نمبر 6، سورہ عبس کے نزول کا واقعہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض سرداران قریش کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک نبینہ مسلمان جن کو ابن مکتوم کہتے ہیں حاضر خدمت میں اور اپنی طرف متوجہ کرنے لگے کہ فلاں آیت کیوں کر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس میں سے کچھ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بے وقت کا پوچھنا گراں گزرا۔ آپ کو خیال ہوا ہوگا کہ میں ایک بڑے اہم کام میں مشغول ہوں۔ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار اگر ٹھیک سمجھ کر اسلام لے آئیں تو بہت لوگ کے مسلمان ہونے کی توقع ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم بہرحال مسلمان ہے، اس کو سمجھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے ہزار مواقع حاصل ہیں۔ اس کو دکھائی نہیں دیتا کہ میرے پاس ایسے بااثر اور بارسوخ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اگر ہدایت ہو جائے تو ہزاروں اشخاص ہدایت پر آ سکتے ہیں۔ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ اپنی کہتا چلا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ اگر ان لوگوں کی طرف سے ہٹ کر گوشے التفات اس طرف کروں گا تو ان لوگوں پر کس قدر شاک ہوگا، شاید پھر وہ میری بات سننا بھی پسند نہ کریں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم منقبض ہوئے اور انقباض کے آثار چہرے پر ظاہر ہونے لگے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد جب وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعظیم و تکریم سے پیش آتے اور فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی۔ نمبر 7، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صیغہ غائب میں عتاب، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے کے آنے پر چین بچی ہو کر منہ پھیر لیا، حالانکہ اس کو اندھے کی معذوری، شکستہ حالی اور طلب صادق کا لحاظ زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ کلام گویا اوروں کے سامنے گیلا ہے رسول کا، اس لیے بصیغہ غائب ذکر کیا، آگے خود رسول کو خطاب فرمایا۔ اور محققین کہتے ہیں کہ یہ غایت تکرم استحیاء متکلم کا ہے اور غایت کرامت مخاطب کی ہے کہ عتاب کے وقت بھی رو در رو اس امر کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں فرمائی، اور آگے خطاب کا صیغہ بطور التفات کے اس لیے اختیار فرمایا کہ شبہ اعراض کا نہ ہو، یہ نیز وہ مضمون پہلے مضمون سے ہلکا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 8، حضرت ابن ام مکتوم کا ذکر خیر، یعنی وہ اندھا طالب صادق تھا، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے فیض توجہ سے اس کا حال سنور جاتا اور اس کا نفس مزکی ہو جاتا، یا تمہاری کوئی بات کان میں پڑتی اس کو اخلاص سے سوچتا سمجھتا اور آخر وہ بات کسی وقت اس کے کام آ جاتی۔ فانت لہ تصدیٰ، سو تو اس کی فکر میں ہے، وما علیک اللہ یزکا، اور تجھ پر کچھ الزام نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا۔ نمبر 1، واما من جاءک یسعی، اور جو آیا تیرے پاس دوڑتا، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا ہے۔ نمبر 2، فانت عنہ تلہی، سو تو اس سے تغافل کرتا ہے۔ نمبر 3، کلا انہا تذکرہ، یوں نہیں یہ تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے۔ نمبر 4، فی صحف مکرمہ، لکھا ہے یعنی لکھی ہے عزت کے ورقوں میں، مرفوعۃ مطہرہ، اونچے رکھے ہوئے نہایت ستھرے۔ نمبر 5، بیدی سفرہ، ہاتھوں میں لگنے والوں کے، کرام بررہ، جو بڑے درجے والے نیک کار ہیں۔ نمبر 6، قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائیو آدمی کیسا نہ شکرہ ہے۔ نمبر 7، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے بنایا اس کو، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک بوند قطرہ سے۔ نمبر 8، بنایا اس کو پھر اندازہ پر رکھا اس کو۔ نمبر 9، ثم السبیل یسرہ، پھر راہ آسان کر دی اس کو۔ نمبر 10، ثم اماتہ فقبرہ، پھر اس کو مردہ کیا پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو۔ نمبر 11، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اٹھا نکالا اس کو۔ نمبر 12، کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا۔ نمبر 13، فلینظر، اب دیکھ لے۔ تفسیر نمبر 1، کسی کے ایمان نہ لانے کے آپ ذمہ دار نہیں، یعنی جو لوگ اپنے غرور اور شیخی سے حق کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کا تکبر اجازت نہیں دیتا کہ اللہ اور رسول کے سامنے جھکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے تاکہ ان کے اسلام کا اثر دوسروں پر پڑے، حالانکہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں کہ یہ مغرور اور شیخی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے درست کیوں نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرض دعوت و تبلیغ تھا اور وہ ادا کر چکے اور کر رہے ہیں۔ آگے ان لاپرواہ متکبروں کی فکر میں اس قدر انہماک کی ضرورت نہیں کہ سچے طالب اور مخلص ایماندار توجہ سے محروم ہونے لگیں، یا معاملہ کی ظاہری سطح دیکھ کر بے سوچے سمجھے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ امیروں اور تمنگروں کی طرف زیادہ ہے، شکستہ حال غریبوں کی طرف نہیں۔ اس محمل خیال کے پھیلنے سے جو ضرر دعوت اسلام کے کام کو پہنچ سکتا ہے وہ اس نفع سے کہیں بڑھ کر ہے جس کی ان چند متکبرین کے مسلمان ہونے سے توقع کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق علم اور
شوق علم اور خشیت، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے یا ڈر لگا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میسر ہو یا نہ ہو، پھر اندھا ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں راستہ میں ٹھوکر لگے یا کسی چیز سے ٹکرا جائے، یا یہ سمجھ کر کہ آپ کے پاس جا رہے دشمن ستانے لگیں۔ نمبر 3، جنگ قادسیہ میں صحابی کی شہادت، حالانکہ ایسے ہی لوگوں سے امید ہو سکتی ہے کہ ہدایت سے منتفع ہوں گے اور اسلام کے کام آئیں گے، کہتے ہیں کہ یہی نابینا بزرگ زرہ پہنے اور جھنڈا ہاتھ میں لیے جنگ قادسیہ میں شریک تھے، آخر اسی مارکہ میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، جو چاہے اس نصیحت کو پڑھے، یعنی متکبر اغنیا اگر قرآن کو نہ پڑھیں اور اس کی نصیحت پر کان نہ دھریں تو اپنا ہی برا کریں کہ قرآن کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، نہ آپ کو اس درجہ ان کے در پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک عام نصیحت تھی سو کر دی گئی، جو اپنا فائدہ چاہے اس کو پڑھے اور سمجھے۔ نمبر 5، قرآن کی عزت و وقت، یعنی کیا ان مغرور سرفروں کے ماننے سے قرآن کی عزت و وقت ہوگی؟ قرآن تو وہ ہے جس کی آیتیں آسمان کے اوپر نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے اور ورقوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور زمین پر مخلص ایماندار بھی اس کے اوراق نہایت عزت و احترام اور تقدیس و تطہیر کے ساتھ اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ نمبر 6، یعنی وہاں فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اسی کے موافق وحی اترتی ہے، اور یہاں بھی اوراق میں لکھنے اور جمع کرنے والے دنیا کے بزرگ ترین پاک باز نیکوکار اور فرشتہ خسرت بندے ہیں، جنہوں نے ہر قسم کی کمی بیشی اور تحریف و تبدیل سے اس کو پاک رکھا ہے۔ نمبر 7، انسان کیسا ناشکر ہے، یعنی قرآن جیسی نعمت عظمیٰ کی کچھ قدر نہ کی اور اللہ کا حق نہ پہچانا۔ نمبر 8، انسان کی اصل عروج و زوال، یعنی ذرا اپنے اصل پر تو غور کیا ہوتا کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے، ایک ناچیز اور بے قدر قطرہ آب سے، جس میں حس و شعور، حسن و جمال، عقل و ادراک کچھ نہ تھا، سب کچھ اللہ نے اپنی مہربانی سے عطا فرمایا، جس کی حقیقت کل اتنی ہو، کیا اسے یہ تم تراق زیبا ہے کہ خالق و منعم حقیقی ایسی عظیم و شان نصیحت اتارے، اور یہ بے شرم اپنی اصل حقیقت اور مالک کی سب نعمتوں کو فراموش کر کے اس کی کچھ پرواہ نہ کرے، اور احسان و فراموش کچھ تو شرمایا ہوتا۔ نمبر 9، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سب اعضاء و قوا ایک خاص اسلوب اور اندازے سے رکھے، کوئی چیز یوں ہی بے تکی اور بے ڈھنگی خلاف حکمت نہیں رکھ دی۔ نمبر 10، انسان کی راہ آسان کر دی، یعنی ایمان و کفر اور بھلے برے کی سمجھ دی، یا ماں کے پیٹ میں سے نکالا آسانی سے۔ نمبر 11، یعنی مرنے کے بعد اس کی لاش کو قبر میں رکھنے کی ہدایت کر دی، تاکہ زندوں کے سامنے یوں ہی بے حرمت نہ ہو۔ نمبر 12، دوبارہ زندگی، یعنی جس نے ایک مرتبہ جلایا اور مارا، اسی کو اختیار ہے کہ جب چاہے دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالے، کیونکہ اس کی قدرت اب کسی نے سلب نہیں کر لیا، الیاذ باللہ۔ بہرحال پیدا کر کے دنیا میں لانا، پھر مار کر برزخ میں لے جانا، پھر زندہ کر کے میدان حشر میں کھڑا کر دینا، یہ امور جس کے قبضہ میں ہوئے، کیا اس کی نصیحت سے اعراض و انکار اور اس کی نعمتوں کا استحقار کسی آدمی کے لیے زیبا ہے؟ نمبر 13، انسان نے مالک کا حق نہیں پہچانا، یعنی انسان نے ہرگز اپنے مالک کا حق نہیں پہچانا، اور جو کچھ حکم ہوا تھا ابھی تک اس کو بجا نہیں لایا۔ تنبیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کلا لما یقضی ما امرہ کو ثم اذا شاء انشرہ سے متعلق رکھا ہے، یعنی جب چاہے گا زندہ کر کے اٹھائے گا، ابھی ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا کی آبادی کے متعلق اس کا جو حکم کونی و قدری ہے وہ ابھی تک اس نے ختم نہیں کیا۔ الانسان الی طعام، آدمی اپنے کھانے کو۔ نمبر 1، انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا، ثم شققنا الارض شقا، پھر چیرا زمین کو پھاڑ کر۔ نمبر 2، فانبتنا فیہا حبا، پھر اگایا اس میں اناج، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور گھن یعنی گنجان کے باغ، وفاکہۃ وابا، اور میوے اور گھاس، متاعا لکم ولانعامکم، کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے واسطے۔ نمبر 3، فاذا جاءت الصاخہ، پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی۔ نمبر 4، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے بھاگے مرد اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنے ساتھ والی سے اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر 5، وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہیں، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں کرتے۔ نمبر 6، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہے، ترہقھا قطرہ، چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی۔ نمبر 7، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ وہی ہیں جو منکر ہیں ڈیٹھ۔ نمبر 8، تفسیر۔ نمبر 1، انسان کی زندگی کے اسباب و سامان، یہ پہلے انسان کے پیدا کرنے اور مارنے کا ذکر تھا، اب اس کی زندگی اور بقا کے سامان یاد دلاتے ہیں۔ نمبر 2، زمین کو پھاڑ کر کونپل کا نکلنا، یعنی ایک گھاس کے تنکے کی کیا طاقت تھی کہ زمین کو چیر پھاڑ کر باہر نکل آتا، یہ قدرت کا ہاتھ ہے جو زمین کو پھاڑ کر اس سے طرح طرح کے غلے، پھل اور سبزی، ترکاریاں وغیرہ باہر نکالتا ہے۔ نمبر 3، یعنی بعض چیزیں تمہارے کام آتے ہیں اور بعض تمہارے جانوروں کے۔ نمبر 4، سور کے کان میں پھاڑنے والی آواز، یعنی ایسی سخت آواز جس سے کان بہرے ہو جائیں،
اس سے مراد نفخہ صور کی آواز ہے۔ نمبر 5، اس دن ہر شخص اپنی ہی فکر میں ہوگا، یعنی اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ احباب و اقارب ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے، بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میری نیکیوں میں سے نہ مانگنے لگے یا اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ نمبر 6، مومنین کے چہروں پر روشنی اور خوشی، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن اور غایت مسرت سے خنداں و فرحاں ہوں گے۔ نمبر 7، کافروں کے چہروں پر سیاہی اور کدورت، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی اور اوپر سے فسق و فجور کی ظلمت اور زیادہ تیرہ و تاریک کر دے گی۔ نمبر 8، یعنی کافر بے حیا کو کتنا ہی سمجھاؤ، ذرا نہ پسیجیں، نہ خدا سے ڈریں نہ مخلوق سے شرمائیں۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔